أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كل نفس بما كسبت رہینہ. قیامت کے دن ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے میں گرفتار ہوگا، پکڑا ہوا ہوگا. الا اصحاب الیمین، ہاں مگر وہ لوگ جن کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے ہوں گے. فی جنات یتساءلون، وہ جنتوں میں ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے. عن المجرمین ما سلککم فی سقر، ان مجرموں کے بارے میں پوچھیں گے. اللہ پاک کا نظام ایسا ہوگا کہ جنت اور جہنم والے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور یہ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے لایا، کیا تمہارا جرم اور گناہ تھا. وہ 4 گناہ گنوائیں گے. قالو، نمبر 1 لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکو نطعم المسکین، نمبر 2 مساکین کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، نمبر 3 بےہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ ہم بیٹھا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کو ہم جھٹلایا کرتے تھے. نمبر 4 حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ فیصلے کا دن آ چکا. فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں اب نفع نہیں دے گی، کوئی فائدہ نہ دے گی. ان آیات بینات میں 3 باتوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا. پہلی بات تو یہ خبر دی ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کے جرم میں پکڑا ہوا ہوگا. جس کا جتنا بڑا جرم اتنی بڑی سزا، اور اس کی پکڑ میدان محشر سے ہی شروع ہو جائے گی. اور میدان محشر سے ہی کیا بلکہ اس سے پہلے قبر سے ہی اس کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من مات فقد وقعت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. سارے عذابوں کا سلسلہ اور جزاؤں کا سلسلہ، بدلوں کا سلسلہ اس کا شروع ہو گیا مرتے دم سے ہی، موت سے ہی، قبر سے ہی یہ حالات اس کے شروع ہو جاتے. تو جس نے جو نیکی کی ہے اس نیکی کا صلہ پائے گا، جو جرم کیا ہے اس جرم کی سزا بھگتے گا. فرمایا الا اصحاب الیمین، وہ لوگ جن کے نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں ملے ہوئے ہوں گے وہ تو بچ سکیں گے، جرائم سے، سزاؤں سے وہ بچ جائیں گے. اللہ پاک ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. فی جنات یتساءلون، دوسری بات یہ ذکر فرمائی کہ یہ اصحاب الیمین جن کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، یہ جب جنتوں میں جائیں گے تو یہ جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، بیچ سے پردے ہٹ جائیں گے، ایک دوسرے کی بات سن رہے ہوں گے. اور جہنم والے ان کو نعمتوں میں دیکھیں گے اور یہ جنت والے ان کو عذابوں میں دیکھ رہے ہوں گے. پہچان بھی ہوگی، رشتہ داریاں، سب تعلقات ایک دوسرے کو جان رہے ہوں گے، لیکن جنت والوں کے دل سے ان کا رحم نکال دیا جائے گا.
کسی کو ترس ذرہ برابر نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے مجرم ہیں. تو ترس دل میں اللہ ہی ڈالتا ہے، محبت اللہ ہی ڈالتا ہے. کسی کو جب انسان پریشانی کی حالت میں دیکھتا ہے تو اللہ ہی دل کے اندر رحم ڈالا کرتا ہے. آج اللہ پاک دل میں رحم نہیں ڈالے گا، اپنے باپ کو بھی جہنم میں جلتا دیکھے گا، ماں کو جلتا دیکھے گا، بہن بھائی کو جلتا دیکھے گا. تو پوچھیں گے کیوں آئے ہو تم جہنم میں، تمہارا کیا جرم تھا؟ وہ 4 جرائم گنوائیں گے. نمبر 1، لم نکو من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے. تو نماز کا ترک کرنا جہنم میں داخلے کا ذریعہ ہے. گو کہ ایک وقت سزا پا کر پھر جنت میں آئے گا ایمان کی وجہ سے، اور اگر نماز کا سرے سے انکاری ہی ہے، مومن ہی نہیں ہے، انکاری ہے نماز کا، پھر تو ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. اور اگر مسلمان ہے تو ایک طویل زمانہ سزا پائے گا. ایک نماز کے ترک پر 80 سال جہنم میں جلایا جائے گا. اور 80 سال دنیا کا سال نہیں ہے، آخرت کا سال ہے. آخرت کا 1 سال 1000 سال کے برابر میں ہوگا. ایک نماز کے ترک پر اتنی سزا اس کو ہوگی. تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ایک جرم تو یہ بتائیں گے کہ ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم جو ہے نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرا جرم وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مساکین کو ہم نے کھانا کبھی نہیں کھلایا، حقوق واجبہ نہیں ادا کیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر نہ کی. اگر کوئی حاجت مند اور مسکین اور غریب ہمارے پاس سامنے آ جاتا ہے اور اس کا کوئی اور چارہ کار روزی کا اس وقت نہیں ہے، وہ آپ سے سوال کرتا ہے، وہ بھکاری بھی نہیں ہے، بھیک مانگنے والا عادی مجرم بھی نہیں ہے، اور اس کا کوئی اور راستہ کھانے کا نہیں ہے، تو اس موقع پر آپ کے ذمہ لازم اور واجب ہے اسے کھانا کھلانا. اب اگر کوئی نہیں کھلائے گا حیثیت اور استطاعت کے ہوتے ہوئے تو گناہگار ہے. حیثیت اور استطاعت کے ہوتے ہوئے نہیں کھلائے گا تو گناہگار ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر چلنے پھرنے والا، ہر روڈ پر بیٹھا ہوا آدمی، کنارے پر بیٹھا ہوا آدمی، ہر بھیک مانگنے والا آدمی وہ حاجت مند ہے یا وہ مسکین ہے. یہ بات نہیں ہے. اللہ پاک نے اگر آپ کو مال دیا ہے، آپ تھوڑی سی جانچ پڑتال کریں، آپ تھوڑی سی تحقیق کریں، آپ تھوڑی سی جانچ پڑتال کر کے اندازہ کر لیں کہ مستحق کون ہے. تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، کیسے پہچان کریں گے؟ کہا اے نبی آپ چہرے سے پہچان لیں گے غریبوں کو، آپ حاجت مندوں کو چہروں سے پہچان لیں گے. یہ نبی کو فرمایا کہ آپ پہچانیں گے. تو جو آدمی غور کرتا ہے پہچانے گا، تفتیش کریں گے پہچان لیں گے کہ یہ حاجت مند ہے. پہچان بتائی، لا یسألون الناس الحافا، چمٹ کے سوال وہ نہیں کرے گا، وہ استغنا کے ساتھ اگر مانگے گا بھی تو استغنا کے ساتھ مانگے گا، چمٹ کے کبھی سوال نہیں کرے گا. وہ حاجت مند ہے. للسائل والمحروم، ایمانداروں کے مال کے اندر حصہ ہوتا ہے، سوال کرنے والوں کا بھی اور ان لوگوں کا کہ جو حاجت مند ہیں لیکن مانگتے نہیں ہیں، ان کا بھی حصہ رکھتے ہیں. تو اپنے مال سے ایسے لوگوں کا حصہ رکھا کرو، انہیں تلاش کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ایک آدمی حاجت مند آپ کے پاس آتا ہے اور واقعتاً حاجت مند ہے، آپ کے پاس دینے کی حیثیت اور استطاعت اور گنجائش ہے، تو اس وقت آپ کو اسے دینا اور کھانا کھلانا لازم اور واجب ہے. نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، 2 چیزیں ہیں. ایک ہے کسی حاجت مند کو کھلانے کی حیثیت آپ کے پاس ہے، آپ کھلائیے. اگر آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے، کھلانے کی حیثیت نہیں ہے، تب بھی آپ کی ذمہ داری فارغ نہیں ہے، آپ سبق دوش نہیں ہوتے. قرآن کہتا ہے کسی دوسرے کھلانے والے کو ترغیب دو. ایک جرم یہ بھی بتایا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ہم مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیا کرتے تھے، بات ہی نہیں کیا کرتے تھے. ہم کہتے وہ جانے اس کا کام جانے. تو ایک آدمی اگر صاحب حیثیت ہے تو خود کھلائے، اور اگر نہیں کھلا سکتا تو کسی کھلانے والے کو تیار کرے، اسے ترغیب دے. اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور تیسرا جرم وہ یہ بیان کریں گے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم دنیا میں جو بیہودہ باتیں کیا کرتے تھے ان کے پاس ہم بیٹھا کرتے تھے. بیہودہ باتیں کرنے والوں کے پاس بیٹھنا جرم ہے. بات کرنا تو جرم ہے ہی ہے،
غیبت کرنا تو بدترین جرم ہے، چغل خوری کرنا تو بدترین جرم ہے، صرف ایسی بری مجالس میں بیٹھنا، تبصرے کرنا، وہ بھی جرم ہے۔ تو یہ جہنمی یہ جرم گنوائیں گے کہ اس وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں، جو دنیا میں بےہودہ باتیں کیا کرتے تھے ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے، یہ ہمارا جرم ہے۔ اور یہ آج ہمارے اس معاشرے کا المیہ ہے، دو جگہ دو آدمی غیبت کر رہے ہیں، تیسرا پہنچ گیا، چلو بھائی یہ بھی سنتا ہے، مزے لے کے اسے سنتا ہے۔ ایسے لذت اس کو غیبت سے سننے سے آتی ہے، اور لوگوں کی برائیاں سننے سے اور لوگوں کے عیب سننے سے ایسی اسے لذت آتی ہے جیسے اچھی کھانے پینے کی چیزوں سے لذت آتی ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، جو لذت ہمیں دین کی بات سننے سے آنی چاہیے وہ آج گناہوں سے ہمیں لذت آتی ہے۔ جو مسجد میں قرآن و حدیث کی بات سننے سے جو لذت آنی چاہیے تھی وہ لذت آج بےہودہ مجالس میں بیٹھنے سے آتی ہے۔ تو دوستوں کی آج محافل مجالس ان گناہوں سے خالی نہیں ہیں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ اور چوتھا جرم یہ بیان کریں گے، ہم دنیا میں قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، تکذیب کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن کی تکذیب کرنا، جھٹلانا دو طرح کا ہے۔ ایک آدمی زبان سے انکار کرتا ہے، آخرت کو نہیں مانتا ہوں، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایک آدمی آخرت کو مانتا ہے لیکن عمل اس کے خلاف کرتا ہے، یہ عملی انکار ہے۔ آج عملی انکار پایا جاتا ہے، اس عملی انکار سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور وہ جہنمی یہ کہیں گے کہ یہ چار جرائم ہمارے اندر موجود تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ قیامت کا دن آ گیا، یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی، ہمیں ان جرائم سے توبہ کرنے کا موقع نہ مل سکا، ہم توبہ نہیں کر سکے۔ اور جب موت آئے گی تو فرشتہ توبہ کا موقع نہیں دے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اب ان کو سفارشیں بھی کام نہیں آئیں گی کسی کی، سفارش کے لیے اپنا عمل تو ہو۔ کوئی آدمی کسی منصب کا اہل نہیں ہے، آپ اس کے لیے سفارش کرتے ہیں اس کو اس منصب پر لے کے آ جائیں، یہ تو ظلم ہے، تو بددیانتی اور خیانت ہے۔ ہاں جو آدمی اہل ہے کسی منصب کا، کچھ تھوڑی بہت کمزوری ہے تو وہ کمزوری سفارش سے نکل جائے گی۔ تو اسی طرح سے وہاں پر بھی جو سفارش کا اہل ہوگا اسی کی سفارش کی جائے گی۔ تو عرض کر رہا ہوں، ایک بات تو یہ سامنے آ گئی ان آیات بینات سے کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے اعمال کے کیے کے بدلے میں جہنم میں گرفتار ہوگا۔ اور دوسری بات یہ آئی کہ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، وہ چار جرائم گنوائیں گے، اور وہ چار جرائم اگر ہمارے اندر ہیں تو ہم ان کو یہاں سے نکالیں، اپنی زندگی کو پاک کرو۔ ایک جرم یہ بتائیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسرا جرم یہ بتائیں گے ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تیسرا جرم یہ بتائیں گے کہ ہم دنیا میں بےہودہ باتیں کیا کرتے تھے، ایسوں کے پاس بیٹھتے تھے، اور چوتھا جرم یہ بتائیں گے کہ ہم قیامت کے دن کے انکاری تھے۔ تو ان جرائم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جہاں مساکین، حاجت مند، ضرورت مند نظر آئیں، وہ بہترین مصرف ہے، وہاں کھلایا کرو۔